السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ یو ایس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے یو ایس کانسٹیٹیوشن کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ کب دریافت ہوا اور وہاں پہ کون کون سے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ وہاں پہ جو کالونیل پیریڈ تھا اس میں کالونیز کی کتنی اقسام تھیں، پھر جو ان کی انڈیپینڈنس کی اسٹرگل تھی وہ کیسے جاری رہی، کس وجہ سے سٹارٹ ہوئی۔ ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد یہ پڑھا کہ جب ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہو گیا، ان کو آزادی مل گئی، تو ایک کنفیڈریشن یعنی نیم وفاق قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے نیم وفاق کی کچھ خصوصیات ڈسکس کی تھیں اور آخر میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جو کہ کنفیڈریشن ہے یہ ناکام ہو گیا تھا۔ تو بیسیکلی اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں اور پہلے کیوں ان کے درمیان اتحاد تھا ریاستوں کے مابین، بعد میں یہ اتحاد کیوں ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی تھیں، جبکہ پہلے وہ مثالی کیفیت میں رہتی تھیں، تو بعد میں ایسی کیا وجہ بنی۔ اس کے بعد آج کا ہمارا ٹاپک اسٹیبلشمنٹ آف فیڈریشن ہے۔ ظاہر ہے جب نیم وفاق ناکام ہو گیا تو یہ چیز شدت اختیار کر گئی کہ ایک مضبوط سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جارج واشنگٹن، ہملٹن، میڈیسن اور جیمز کے نام بہت نمایاں ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ فلاڈیلفیا کے مقام پر ریاستوں کا ایک کنونشن بلایا جائے جو ریاستوں کے لیے نیا آئینی ڈھانچہ مرتب کرے۔ اس تجویز سے نیم وفاق کی جو کانگریس ہے اس نے بھی اتفاق کیا، تو پھر فلاڈیلفیا میں کنونشن 1787 میں بلایا گیا۔ فلاڈیلفیا کنونشن سے قبل ایک کنونشن اناپلس میں بھی ہوا تھا، مگر وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں صرف 5 ریاستوں کے نمائندے شامل ہوئے تھے، لیکن اس سلسلے میں مزید کوششیں جاری رہیں اور 25 مئی 1787 کو فلاڈیلفیا کے مقام پر ایک آئینی کنونشن منعقد ہوا جس میں 12 ریاستوں کے 55 نمائندوں نے شرکت کی۔ کنونشن کی صدارت کا فریضہ جارج واشنگٹن کے سپرد کیا گیا۔ اس کے لیے کچھ پرنسپل جو ہیں ان کو سیٹ کیا گیا۔ وہ پرنسپلز کیا تھے کہ کنونشن کی کارروائی خفیہ رکھی جائے گی، ہر ریاست کا ایک ووٹ شمار ہوگا اور کورم کے لیے 7 ریاستوں کی موجودگی ضروری ہوگی۔ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کل نمائندوں کی اکثریت سے ہوں گے۔ اس کے بعد ریاست ورجینیا کے نمائندے رینڈلف نے وفاق کے قیام کی تجویز پیش کی، لیکن اس کی تجویز میں وفاق کو دیے جانے والے بہت زیادہ اختیارات سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ نمائندوں کی مختلف قراردادوں اور بحث و تمہیز پر غور و خوض کے بعد ایک اور قرارداد منظور ہوئی جس کی روح سے جو سینٹرل پارلیمنٹ ہے، جو سینٹرل مجلس قانون ساز ہے، مقننہ ہے جو سینٹرل، اس میں نمائندگی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ سینٹرل لیجسلیچر کو کانگریس کا نام دیا گیا جو 2 ایوانی ہوگی۔ ایوان بالا میں تمام ریاستوں کو مساوی نمائندگی ہوگی، جبکہ جو لوئر ہاؤس ہے اس میں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی حاصل ہوگی، جیسے کہ جنرلی ڈیموکریسی میں رائج ہوتا ہے اصول۔ اس کے بعد آئین کی تدوین کا کام شروع ہوا۔ ایک متفقہ آئینی مسودہ طے کیا گیا۔ آئین سازی میں ہملٹن، الیگزینڈر، جارج واشنگٹن، جیمز ولسن اور مورس، ان دانشوروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آئین سازوں نے مونٹسکو کا نظریہ علیحدگی اختیارات اور جان لاک کے تصور جمہوریت اور آزادی سے رہنمائی حاصل کی۔ مونٹسکو کا نظریہ علیحدگی اختیارات بیسیکلی وہ نظریہ تھا جس پر ان کا پورا کانسٹیٹیوشن بیس کرتا ہے۔ یہ نظریہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے اور یہ نظریہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ تو مونٹسکو بیسیکلی ایک برطانوی فرانسیسی قانون دان تھا اور اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ برطانیہ میں جو آزادیاں ہیں شہری کی وہ بڑی حد تک محفوظ ہیں، تو اس نے برطانیہ کا سفر کیا اور اس نے وہاں کے نظام کا جائزہ لیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ برطانیہ میں شہری کی آزادیاں اس لیے محفوظ ہیں کہ وہاں پہ علیحدگی اختیارات پائی جاتی ہے، اور پھر یہی سب کچھ اس نے فرانس میں آ کر بتایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مونٹسکو نے بنیاد ہی غلط بتائی تھی، کیونکہ آپ نے برطانیہ کا پورا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے، وہاں پہ علیحدگی اختیارات ٹائپ کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔
وہاں پہ مقررہ میں اور انتظامیہ میں گہرا ربط و ضبط موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ مسودہ ہے، اس کو حتمی صورت دینے کا اعزاز گورنر مورس کو حاصل ہوا۔ نیا آئین 17 سپٹمبر 1787 کو منظور ہوا، تاہم یہ طے پایا کہ اسے اس وقت نافذ کیا جائے گا جب 13 میں سے 9 ریاستیں اس کی توثیق کریں گی۔ 21 جون 1788 تک 9 ریاستوں نے اس کی توثیق کی۔ 4 جولائی 1788 کو کانگریس نے وفاق کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دلاور پہلی ریاست تھی جس نے 7 دسمبر 1787 کو نئے آئین کی منظوری دی، اور نیو ہیمپشائر 9ویں ریاست تھی جس نے 21 جون 1788 کو آئین کی منظوری دی۔ اس کے بعد ورجینیا اور نیو یارک نے بھی اس کی توثیق کی، اور اس طرح سے 1789 کی ابتدا میں انتخابی ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور انہوں نے فیبرری 1789 کو جارج واشنگٹن کو پہلے امریکی صدر کے طور پر منتخب کیا۔ اپریل 1789 کو ایوان نمائندگان یعنی کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو، اور 5 اپریل 1789 کو سینٹ کا قیام عمل میں آیا۔ 30 اپریل 1789 کو جارج واشنگٹن نے پہلے امریکی صدر اور جان ایڈمز نے نائب صدر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ امریکہ کا یہی آئین جس کا نفاذ 4 مارچ 1789 کو ہوا، کچھ ترامیم کے ساتھ آج تک نافذ ہیں۔ ریاست نارتھ کیرولینا اور روڈز آئی لینڈ بنیادی حقوق کو آئین کا حصہ نہ بنانے پر تحفظات رکھتی تھیں کہ آئین کا جو پہلا ابتدائی ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا اس میں بنیادی حقوق نامی کوئی چیز شامل نہیں کی گئی تھی، تو اس کے لیے جو نارتھ کیرولینا ہے، روڈز آئی لینڈ ہے، ان کو کچھ تحفظات تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے 15 دسمبر 1791 کو پہلی 10 ترامیم کی گئیں اور بنیادی حقوق کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا، تو اس طرح سے وہاں پہ وفاق کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے وہاں پہ گروتھ آف امریکن کانسٹیٹیوشن، یعنی امریکی آئین کی نشو و نما۔ امریکہ کا آئین بہت زیادہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اٹس اے ویری ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ کون سا ہوتا ہے جس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو برطانیہ کا آئین ہے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے، لیکن یہ ریجڈ ہونے کے باوجود امریکہ کا آئین ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایک اسٹیٹک آئین ہے۔ اس کی گروتھ ہوئی ہے اور یہ موجودہ دور کے تقاضوں کا بخوبی ساتھ دے رہا ہے۔ اس میں چینجز بھی ہوئی ہیں اور کچھ عوامل نے اس کی نشو و نما میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ عوامل کون کون سے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ The first one is constitutional amendment، کہ اگرچہ امریکہ کا آئین ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے اور اس میں جو میتھڈ ہے امینڈمنٹ کا اٹس ویری ویری کمپلیکیٹڈ، لیکن حالات کے تقاضوں کے تحت اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں۔ گزشتہ 230 سال سے بھی زائد عرصے میں دستور میں صرف 27 ترامیم ہوئی ہیں، اور ان میں سے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی 10 ترامیم تو پہلے ہی سال ہو گئی تھیں اور ان کا تعلق عوام کے بنیادی حقوق سے تھا۔ باقی 230 عرصے میں صرف 17 ترامیم اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ میں آئین بہت زیادہ ریجڈ ہے۔ اب 13ویں ترمیم کے ذریعے وہاں پہ غلامی کو ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ انڈین سے اور اوپر سے یورپی باشندے آئے تھے، تو بہرحال وہاں پہ غلامی کا ادارہ اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا، تو 13th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ 15ویں ترمیم کے ذریعے سیاہ فام عوام کو بھی ووٹ کا حق دیا گیا۔ 17ویں ترمیم کے ذریعے سینٹ کا انتخاب براہ راست ہونا قرار پایا۔ 19ویں ترمیم کے ذریعے عورتوں کو حق رائے دہی عطا کیا گیا۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے ووٹر کی عمر کی حد 18 سال کر دی گئی، اور اس طرح سے ان ترامیم کے ذریعے آئین کو موجودہ حالات سے ہم آہنگ کیا گیا اور عوام کو حقوق دیے گئے۔ اس کے بعد گرو تھرو لیجسلیشن، کہ دستور میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ دستور اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین اور معاہدات ملک کے اعلیٰ قوانین شمار ہوں گے، اور اس طرح جو دستور ساز ہیں، جو دستور بنانے والے ہیں، انہوں نے صرف بیسک پرنسپلز دیے اور جتنی بھی تفصیلات تھیں ان کو طے کرنے کا معاملہ کانگریس پر چھوڑ دیا۔
چنانچہ سیاسی اداروں کی تنظیم و تشکیل سے متعلق جتنے بھی پرنسپلز ہیں، جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کا اجرا مجلس قانون ساز کرتی ہے۔ مثلاً کانگریس کے اراکین کا طریقہ انتخاب اور رائے دہندگان کی شرائط ریاستوں کی مجالس قانون ساز وضع کرتی ہیں۔ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ اور دوسری متحد عدالتیں قائم ہوں گی، جنہیں وقتاً فوقتاً کانگریس قائم کرے گی۔ اس طرح سے کانگریس نے 1789 میں قانون عدلیہ کے ذریعے امریکہ کے عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد اور تنخواہوں کا تعین کیا۔ کانگریس نے 1946 میں ایک قانون کے ذریعے صدر کی جانشینی کے اصول وضع کیے۔ اس طرح کانگریس اور جو اسٹیٹس کی مقرنہ ہے، انہوں نے قانون سازی کے ذریعے امریکی آئین کی نشوونما میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد جوڈیشل ریویو ہے۔ یہ جب ہم برٹش کانسٹیٹیوشن پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں عدالتوں کے پاس عدالتی نظر ثانی کا اختیار ہے، کہ وہاں پہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے دستوری تشریعات کے ذریعے آئین کی نشوونما میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ قانون کی تشریح کرتے وقت بعض اوقات جج اسے اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے دستور ہے اس کو نئے تقاضوں سے ہماہنگ رکھا جائے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کے اس اختیار کو عدالتی نظر ثانی کا نام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی تشریح کے ساتھ اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ کوئی بھی قانون جو کہ اس کو لگے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، وہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے اور اس کی جگہ اس کو امینڈ بھی کر سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے ایسے فیصلوں کی وجہ سے امریکہ میں ریاستوں کے مقابلے میں مرکزی حکومت کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر کے اختیارات میں اضافے کا سبب بھی عدالتی تشریعات ہیں۔ مثلاً ایک مقدمہ میں سپریم کورٹ نے صدر کے اس اختیار کو تسلیم کر لیا کہ وہ سینٹ کی منظوری کے بغیر وفاقی ملازمین کو برطرف کر سکتا ہے۔ یہ ہم آگے جا کے جب سینٹ کے اختیارات و فرائض پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں صدر اور سینٹ ایک دوسرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز ہیں، جس طرح ایک غیر تحریری آئین میں کچھ تحریری اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں، اسی طرح تحریری آئین میں بھی کچھ غیر تحریری اجزاء شامل ہوتے ہیں، جن کو ہم کنونشنز یا روایات کا نام دیتے ہیں۔ امریکہ کے آئین اگرچہ اٹس ریٹن اینڈ یہاں پہ جو کنونشن ہے اٹ ہیز نو امپورٹنس لائک ان یو کے، مگر امریکی آئین میں روایات نے دستور کو حالات سے ہماہنگ رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی کچھ اہم روایات میں آپ کو بتاتی ہوں سو دیٹ یو مے کلیئر دا ویو کہ روایات وہاں پہ کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ دستور میں امریکی صدر اور جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے لیے جو الیکشن ہے اس کے لیے بالواسطہ طریقہ کار منتخب کیا گیا ہے، مگر سیاسی جماعتوں کی بدولت ایسی روایات قائم ہو گئی ہیں کہ وہ طریقہ بلا واسطہ ہو گیا ہے۔ جب ہم امریکی صدر کو پڑھیں گے اور جب ہم اس کا انتخاب ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسی روایات ہیں جن کی وجہ سے انتخاب بلا واسطہ ہو گیا ہے۔ پھر سیاسی جماعتیں صدر اور نائب صدر کے امیدوار الگ الگ ریاستوں سے نامزد کرتی ہیں، یہ بھی وہاں کی روایت ہے۔ پھر صدارتی کابینہ کے ارکان کانگریس کے کسی ایوان کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ پھر سینٹ ایسے صدارتی تقرریوں کی منظوری دے دیتا ہے جس کی منظوری متعلقہ ریاست جہاں تقرریاں کی جانی ہوں سینیٹر دیں۔ یہ جو روایت ہے اسے سینیٹوریل کرٹیسی کہتے ہیں، سینٹ کی مروت کہتے ہیں، اور یہ اس چیز کو بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اس لیے اس چیز کو لے کے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ پھر مالیاتی مسودات کا آغاز سیاسی رواج کے تحت ایوان زیری میں ہوتا ہے۔ صدر منتخب ہو جانے کے بعد کانگریس میں اپنی پالیسیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں جو کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمین سینیورٹی کے لحاظ سے چنے جاتے ہیں اور وہ اکثریتی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایوان نمائندگان کے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حلقہ میں رہائش پذیر ہوں جہاں سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہوں۔ اس کے بعد کچھ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یعنی انتظامیہ کے حکام ہیں۔ انتظامیہ کے احکام اور فیصلوں نے بھی آئین کی نشوونما میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بعض امریکی صدور نے اپنے اختیارات کا استعمال اس طرح سے کیا ہے کہ کچھ نئی دستوری روایات نے جنم لیا ہے۔ مثلاً جارج واشنگٹن نے کابینہ کا ادارہ متعارف کروایا، حالانکہ دستور میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ تفویض شدہ قانون سازی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن بھی جسے بولتے ہیں، جو آپ نے برطانیہ کے آئین میں بھی پڑھی ہے،
اس کے تحت انتظامی افسران اور دستوری قوانین سے متعلق قواعد و ضوابط کا اجرا کر سکتے ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشنل لاء کا حصہ بن جاتے ہیں، اور انتظامیہ کے ایسے احکامات کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جو دستور کے منافی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہیں، انہوں نے بھی امریکی آئین کی نشو و نما میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح سے امریکہ کا آئین اسٹیٹک آئین نہیں رہا ہے، بلکہ وہ گزرتے وقت کے تقاضوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر تھا، کل ہم انشاءاللہ امریکی آئین کی خصوصیات پڑھیں گے، اس سے آپ کو مزید ویو کلیئر ہو جائے گا کہ امریکہ کا آئین اصل میں کیا چیز ہے، وہاں پہ کون سا سسٹم ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اس میں سے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی وہاں پہ اس لیکچر کو سن کے نیچے اپنا رول نمبر مینشن کریں تاکہ آپ کی اٹینڈنس ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔